بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ جو جو بھی مال ہے انسان کے پاس، اس پر زکوٰۃ ادا کرنے کی چار شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مال حلال ہو، حرام کے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر چوری کیا، ڈاکہ ڈالا، رشوت لی یا ناجائز طور پر دھوکہ دے کر کسی سے مال حاصل کیا، تو ایسے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ حلال مال ہونا ضروری ہے۔ نمبر دو، ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ اگر مال آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مال آپ کا اپنا ہے لیکن آپ فوری طور پر اس کے مالک نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کمیٹی ڈالی، اب کمیٹی جب نکلے گی تو وہ آپ ہی کی نکلے گی، یا آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی، کسی کو قرض دیا، تو پیسے تو آپ کے ہیں لیکن ابھی آپ کی ملکیت میں موجود نہیں۔ تو جب تک ملکیت میں نہ ہو اس وقت تک جو ہے نا زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر ایڈوانس میں دینا چاہیں، مثال کے طور پر آپ کو 2 لاکھ روپے کہیں سے آنا ہے، آپ اس کے مالک ہیں لیکن ابھی آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، تو وہ 2 لاکھ روپیہ آپ اس کا حساب کر کے ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا انتظار کریں، جب وہ رقم آپ کی ملکیت میں آ جائے، آپ اس کے مالک بن جائیں، پھر آپ اس کی زکوٰۃ نکال دیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ مال کے اوپر پورا ایک قمری سال گزر چکا ہو۔ مطلب یہ کہ اگر آج آپ کے پاس جو ہے نا وہ مال آیا ہے 2 لاکھ روپیہ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت جو ہے وہ 2 لاکھ روپے بنتی ہے، ٹھیک ہے، آج کے دن، یہ مثال دے رہا ہوں۔ ورنہ جب بھی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس دن کا آپ نے چاندی کا ریٹ مارکیٹ سے معلوم کرنا ہے، بازار سے معلوم کر کے، سیل پرائس معلوم کر کے پھر آپ نے زکوٰۃ کا حساب کرنا ہے۔ تو بہرحال ہم اس کو فرض کر رہے ہیں کہ اگر 2 لاکھ روپیہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، تو وہ اگر آج آپ کے پاس آئی ہے رقم، تو آج سے آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہوگا، اور اگلے سال، آج 10 ستمبر ہے، تو اگلے سال 1 ستمبر کو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، کیونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ زکوٰۃ کا اعتبار اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، نہ کہ یہ جنوری فروری، بلکہ زکوٰۃ کے سال کا حساب اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو وہ دوسرے سال سے، یعنی جنوری فروری والے سال سے 10 دن کم کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج اگر کسی کے کوئی بندہ صاحب نصاب ہوا ہے تو اگلے سال 1 ستمبر کو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا جو شخص ہے وہ قرضے سے خالی ہو۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندے کے پاس جو ہے نا سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد رقم ملا ملو کے 5 لاکھ روپے بنتا ہے، لیکن وہ 10 لاکھ روپے کا مقروض ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 5 لاکھ یہ ساری چیزیں سیل کر کے بھی اگر قرضہ ادا کرے تو 5 لاکھ قرضہ اترے گا، 5 لاکھ قرضہ پھر بھی اس کے سر پہ موجود ہے، تو وہ مائنس میں جا رہا ہے، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، اس میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب انسان کی اپنی جو روزمرہ کی ضروریات ہیں، حاجات ہیں، وہ پوری ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے پاس سیونگ ہو، کیونکہ سونا عام طور پہ سیونگ ہی ہوتا ہے، چاندی بھی، نقد رقم اگر انسان نے سنبھال کے رکھی، چاہے اپنے پاس، چاہے بینک میں، یا اسی طرح مال تجارت ہے، تو وہ اس کی ضرورتوں سے زائد ہوتا ہے، تو یہ چیزیں سیونگز میں آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ سیونگز انسان کے پاس ہوں، یعنی انسان کے پاس کچھ اثاثہ جات محفوظ ہوں اور قرضے سے خالی ہوں، یعنی اگر 10 لاکھ روپے کا وہ مالک ہے اور 5 لاکھ روپے قرضہ ہے، تو 5 لاکھ قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی وہ 5 لاکھ کا مالک ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔